ہم تو ایک مثال عرض کر رہے ہیں یہ اصل امت کیسے بنائی، اور اس امت کے بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے کا فرق ختم کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مؤذن بننا چاہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے لیے اذان چاہتے تھے، لیکن ایک اجنبی آدمی کو نہ آپ کے رنگ کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کے علاقے کا ہے، ہمیشہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن بنایا. کیوں امت بنانی ہے نا، امت بنانی ہے نا، تو رنگ کے اتنے بڑے فرق کو، اور رنگ کے فرق کو، زبان کے فرق کو، علاقے کے فرق کو، اس سب کو ختم کرنے کے لیے حضرت بلال کو مؤذن بنایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہاں یہ اتنا بڑا عہدہ اور یہ اتنا بڑا منصب دیا جا سکتا ہے ایک اجنبی آدمی کو، جس سے نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی برادری کا ہے، نہ کوئی ہمارے قوم کا ہے، نہ ہمارے علاقے کا ہے. یہ میں مثال کر رہا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فارس کے ہیں، نہ آپ کے علاقے کے ہیں، نہ زبان کے ہیں، وہ آپ کے ایسے مشیر خاص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے تو کوئی اور شریک نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد تھے. ان کی رائے پر خندق کھودی گئی، ان کی رائے پر خندق کھودی گئی، ایک آدمی کی رائے پر جو غزوہ خندق ہوا ہے ان کی رائے پر ہوا ہے. وہ سلمان فارسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت بنائی آپ نے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل سے بد شکل، چہرے پر چیچک کے داغ، رنگ سیاہ، چھوٹے سے آئے تھے آپ کی خدمت میں، دروازے کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی پر زخم آ گیا اور خود بہنے لگا. آپ نے فرمایا عائشہ جلدی اٹھو، دیکھو اس کا زخم بھی صاف کرو، اس کی ناک بھی صاف کرو. عائشہ فرماتی ہے مجھے گھن آئی کہ میں اس کی ناک کیسے صاف کروں، اس کا زخم کیسے صاف کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عائشہ کو دکھلانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں اجنبی آدمی کا کیا درجہ، کیا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی سے خون اپنے ہونٹوں سے چوسا ہے. تم یہ سوچو گے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، اپنے ہونٹوں سے ان کا خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے، پھر ہونٹ سے خون چوستے تھے اور اس کے زخم سے پھر باہر کلی کرتے تھے. اس طرح جب تک خون نہیں رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں ہے یمسہ ثم یمجہ، یمسہ ثم یمجہ، کہ اس کے زخم سے چوستے تھے خون اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہاتھ سے ناک صاف کی. کیوں یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کس لیے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ دعوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جن پر دشمن مجبور ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کے لیے مجبور ہو گیا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہے رنگ اور برادری کی مثال. زبان کی مثال بھی سن لو، یہ ہماری زبان کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے. جی میں تو پھر آپ سے کہتا ہوں کہ امت اگر بڑھ گئی طبقات میں، اور صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ جماعت کا لفظ بھی تفریق کا لفظ ہے، امت ہے اصل لفظ، جماعت اجتماع کا لفظ نہیں، جماعت تفریق کا لفظ ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ سہیب، سلمان، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں. خزرج کے سردار، خزرج کے ایک آدمی کیسی نے متعطیہ، انہوں نے یہ کہہ دیا
کہ یہ تو باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کے ہیں نہیں، ان کی ہماری زبان الگ الگ ہے، یہ نبی کے اس دعوت کے کام میں وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے زبان والے ہیں، ہم ان کی خاندان والے ہیں، ہم ان کے قریب والے ہیں، ہم ان کے ملک والے ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ ان سے وہ کام ہو نہیں سکتا جو ہم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی زبان ہماری زبان میں فرق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے متاتیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گیا ساسر کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ رسول اللہ اس نے ایسی بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بری لگی، آپ نے منبر سے بیان فرمایا اور منبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ میں تو بہت اہم بات آپ سے عرض کروں، ہمارا اپنے پڑوسی کو، میرے گھر کا پڑوسی ہو، میرے محلے کا پڑوسی ہو، میرے حلقے کا پڑوسی ہو، میرے صوبے کا پڑوسی ہو، میرے ملک کا پڑوسی ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی فرد کو، کسی مسلمان کو اجنبی سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے پکڑ کر، صبر کب تک کریں گے؟ ہم صبر کب تک کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی کے صبر کا میدان اور اس کے صبر کی انتہا آپ نے صاف بتا دی اس حدیث میں، فرمایا کہ ابو ذر درگزر کرتے رہنا، تقاضوں پر چلتے رہنا، ساتھ رہنا اور کسی حالت پر رہنا، کسی حالت پر میری تمہاری ملاقات ہوگی کوثر پر ہوگی۔ آپ نے کوئی مدت نہیں بتائی کہ اتنا عرصہ تمہیں حالات سے گزرنا ہوگا، فرمایا میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، یہ آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح صبر کا عادی بنایا، اور یہی تھی اصل بات، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جی داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسے آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ تکالیف پر کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اسے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروا کر انہیں تحمل کا اور صبر کا عادی بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آزمایا کرتے تھے اخلاق میں اور صبر میں، غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر و تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سب جانتے تھے ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر و تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا، سب جانتے تھے۔ عجیب بات ہے، ایک یہود کے بڑے عالم تھے سید ابن سعنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو انہوں نے اپنی کتابیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دیکھ کر سمجھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری طرح یقین نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کے حلم اور آپ کی بردباری اور آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے موقع چاہیے تھا، اس لیے کہ جب تک آدمی کسی کے ساتھ رہ کر اس کو غور سے نہ دیکھے، قریب سے نہ دیکھے تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ روایت میں ہے کہ انسان آئے، آپ کو دیکھا اور دیکھ کر شبہ ہونے لگا کہ ہاں آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اس انتظار کوشش میں تھے
کہ کوئی بہانہ ملے آپ کو ستانے کا، کوئی بہانہ ملے آپ کو ستانے کا، آپ کو ستانے کو کوئی بہانہ ملے، چنانچہ وہ آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک کہیں سے خبر آئی کہ فلاں علاقے کے مسلمان وہ حالات میں آ گئے ہیں، قحط سالی میں اور تنگی میں آ گئے ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ زمانے میں کیونکہ روایت میں ہے کہ ساری دنیا کے بکھرے مسلمان وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، اگر پیر میں زخم ہوگا تو پیر کے زخم سے آنکھ جاگے گی۔ یہ مثال دی تھی کہ امت ایک جسم ہے، امت ایک جسم ہے، اگر پیر میں زخم ہوگا تو زبان اس کے لیے جاگے گی، اور پیر میں زخم ہوگا تو اس کا اثر پورے بدن پر ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے، علاقے والے دیکھیں، خبر آئی وہاں سے کہ فلاں علاقے میں قحط سالی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ہے ان کا خرچ کرنے کے لیے، تو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ملک و مال لے کر نہیں آتے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ ملک و مال سے دین اسلام میں کبھی قائم ہوا نہ آئندہ قائم ہوگا۔ یہ خیال غلط ہے لوگوں کا، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ اگر مال ہوتا تو دین قائم ہو جاتا، اقتدار ہوتا ہمارے پاس تو ہم اسلام قائم کر دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نہ مال سے قائم ہوتا ہے نہ اقتدار سے قائم ہوتا ہے۔ اسلام کی ترقی اور اس کی قوت وہ تو ناگوار حالات میں حکم کے پورا کرنے سے اور ناگوار حالات سے گزرنا، یہ مومن کے اسلام میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ اسلام دین کی پختگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، دین کی پختگی کو عزیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، دین کی پختگی کو صبر و تحمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ملک و مال سے نہ اسلام قائم ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ خیال بالکل غلط خیال ہے کہ مال ہوتا تو دین ہو جاتا، دین چلتا، اور مال ہوتا تو اسلام قائم ہو جاتا۔ آپ غور کریں، انبیاء علیہ السلام جو مالدار ہوتے تھے نبوت سے پہلے، وہ نبوت کے بعد فقیر ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مالدار تھے، لیکن میں کیا آپ سے عرض کروں کہ دین کے پھیلنے کے لیے، دین کے قائم ہونے کے لیے مال کو تو ہمیشہ وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں جن کے دلوں میں مال کا تاثر ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کروں گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مال ہو تو مال سے دین کے شعبے قائم ہوں، مال ہو تو مال سے دین قائم ہو، تو آپ ذرا غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اس کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس دعوت کی محنت سے پہلے آپ کے لیے یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ یہ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں کی زمین کو پہلے نرم بنایا جائے اور یہاں باغات لگائے جائیں اور یہاں نہریں جاری کی جائیں، پھر ان باغات سے آپ کے پاس آمدنی ہوگی، آپ کے پاس مال ہوگا، پھر آپ دعوت کے کام لے کر شروع کریں۔ تو جو آدمی آپ کے کام میں رکاوٹ بنے گا پھر آپ مال سے اس کا مقابلہ کیجیے گا۔ یہ کفار نے آپ کو یہ مشورہ دیا۔ سنیے تو میں کیا کہے گا، یہ کفار نے مشورہ دیا کہ آپ اس غربت میں اور ان حالات میں آپ کیسے کام کریں گے؟
آپ پہلے طاقت بنائیے اپنی، اور اس کی شکل یہ آپ کہتے نا کہ میرا اللہ کے تعلق ہے، وہ میں لگ کے بھیجا گیا، کہیے بھی اللہ سے میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، ابھی بھی اس کی ایک کڑی لوگوں میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مال ہوگا تو ہم کام کر لیں گے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ان کا مال نہیں تھا، وہ روئے اور انہوں نے کہا یہ رو کر کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہے، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ایسی اللہ نے تسلی دی ہے ان کو، قرآن میں بھی تسلی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقراء صحابہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مالدار تو صدقے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نفلی اور بہت سے بھائی کام مال خرچ کرتے ہیں، یہ تو ہم سے آگے چلے گئے بہت، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ سے آدمی نے نہیں فرمایا کہ تم بھی تجارت کرو، اس کرو، کوشش کرو، مزدوری کرو، کماؤ اور کما کے خرچ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ مالداروں سے آگے بڑھنے کے لیے مال کمانے کی بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا مالداروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر نیکی میں تو میں تمہیں تسبیحات بتلاتا ہوں۔ عجیب بات ہے، وہ کہہ رہے جو مال میں آگے بڑھ گئے، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں تسبیحات بتلاتے ہیں کہ تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ آپ نہیں فرمایا کہ مال کماؤ، انہوں نے مال کماؤ، مالدار بن کر دین کا کام کرو، نہیں۔ اس لیے یہ بات سب کو جاننی چاہیے کہ اس دعوت کے تقاضوں میں اور اس محنت کی نقل و حرکت میں مالدار اور غریب محنت کے اعتبار سے دونوں برابر تھے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مالداروں نے کام زیادہ کیا، غریبوں نے کم کیا، یہ کہیں ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مالداروں نے خیر کیا اور مال خرچ کیا ہے، لیکن عملی میدان میں مالدار اور غریب یہ دونوں عملی میدان میں برابر رہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل سمجھ لیا ہے۔ ہماری بات پہ توجہ دینا، ہم اس واقعے سے بہت کچھ عرض کریں گے۔ سنیے آپ، حالانکہ کہیں ثابت نہیں ہے سیرت میں کہ کسی ایک صحابی کی کوئی مثال پیش کر دے کہ آج میں کہ ٹھیک ہے تم نے مال بہت خرچ کر دیا ہے، تم نکلنے سے رہنے دو، یہ کہیں ثابت نہیں۔ جان 100% صحابہ نے لگائی ہے، مالداروں نے بھی خرچ کیا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے کے خروج کا اور دعوت اللہ کے اس فریضے کو خود سے ادا کرنے کا بدل سمجھ لیتے ہیں۔ یہ میری بات بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دین کے کاموں میں، مسائل کی تعمیر میں، مدارس کے تعاون میں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں کی ضروریات میں، ان سب میں مال کے خرچ کرنے کو وہ دعوت اللہ کا بدل سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جان لگا لو، ہم مال لگا لیں۔ میں آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے کہ پیسہ میں لگاؤں گا، محنت آپ کی ہوگی اور نفع آدھا ہوگا، بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دین کا اصول نہیں ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مالداروں نے مال لگا لیا ہو اور غربا نے جان لگا لی ہو کہ تمہارے پاس جان ہے تم وہ لگا لو، میرے پاس مال ہے میں وہ لگا دوں۔ یہ کہیں ثابت نہیں، بلکہ یہ بات واقعی غور کرنے کی ہے، یہ بات واقعی غور کرنے کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کفار مکہ نے کی ہے،
اور بیت اللہ چھوٹا بنا دیا اس خیال سے کہ حلال کا پیسہ کم تھا، حرام کا پیسہ بہت تھا، کہ پیسہ کم ہے حلال، لہٰذا چاہے اللہ گھر چھوٹا بنے مگر حلال پیسے سے بننا چاہیے، غلط پیسہ مسجد میں اور اللہ گھر میں غلط پیسہ نہیں لگ سکتا، تعمیر کی۔ اور آنے والے حاجیوں کو قیام، ان کا طعام، ان کو رسی پلانا، ان کے نئے کپڑے سی کر ان کو دینا، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم میں اتنے آگے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کر کے آتے ہو انہی کپڑوں میں آ کے یہاں عبادت کرتے ہو، اور نئے کپڑے لو ہم دیتے ہیں تمہیں سیدھا۔ بلکہ ایک مشرک عاصم بن وائل، ایک مشرک مینا کے سارے حاجیوں کے لیے کھانا تنہا ایک آدمی بنایا کرتا تھا، پورے سال کماتا تھا، اور مینا کے حاجیوں پر وہ کھانا کھلانے کے لیے اعلان تھا اس کا مینا کے میدان میں، کوئی چولہا نہیں جلائے گا، کھانا میری طرف سے ہوگا۔ یہ جذبہ تھا ایک مشرک کا، سنیے آپ، یہ جذبہ تھا ایک مشرک کا کہ مینا کے حجاج کے لیے کھانے کا انتظام میں کروں گا، آپ کوئی آدمی یہاں مینا میں کھانا نہ بنائے۔ آپ غور کیجیے، آپ مال کے خرچ کرنے کا غیروں میں کیا جذبہ تھا، اللہ نے کیا فرمایا، اجعلتم سقائد الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، کہ بیت اللہ کی آباد کاری اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کے قیام طعام کا انتظام تم نے اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اور دین کی محنت کرے، وجاہد فی سبیل اللہ۔ قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، یہ تو ان سے کہا۔ اور مسلمان سے کیا کہا، یہ تو مشرک کے بارے میں، اسے یہ نہیں کہا کہ اسی ایمان لے آئے، بلکہ ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں وجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایمان لا کر یہ دین کی محنت کریں تو یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے والے اور یہ خیگاہ مال خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگ اصل میں یہ بات لوگ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی صرف اللہ کا راستہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ سبیل اللہ کیا ہے۔ ایک صحابی آپ میں حاضر ہوئے، عرض گئے یا رسول اللہ، اگر میں 6000 اشرفیاں سونے کی یا درہم مدینہ منورہ میں رہ کر بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیر کے کام پر خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گا؟ یہ سوال واقعی میں کہتا ہوں کہ اس سوال کو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعتیں دی ہیں یہ وہ اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ سوال اس نے آگے کیا ہے آپ سے وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ اگر میں 6000 اس زمانے کی 2 کروڑوں کی مالیت ہوگی، اگر میں خرچ کر دوں مدینہ میں رہ کر خیر کے کاموں پر تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا جان کا بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے اور جان خرچ کرنا اسلام کی مدد ہے۔ سنیے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے۔ یہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، یا ننگا ہے اسے کپڑا پہنا دو، اس کا گھر نہیں اس کے گھر بنا دو، بہت سارے کام ہیں لوگ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کا تعاون ہے
اور جان خرچ کرنا، جان لگانا، یہ اسلام کا تعاون ہے. اور مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر لے گا، ایسا نہیں ہے. بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں. کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں کوئی آفت آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر دیتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت یہ آپ کا ذمہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے، یہ امت کے ذمہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے کہ یہ بدنی فریضہ، یہ فریضہ مال سے ادا نہیں ہوگا. بھیا آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہاں جا رہے؟ اب بیٹھ کے بات سنیں، سکون سے بیٹھ کے بات سنیں. ماشاء اللہ رات بہت سکون تھا مجمع میں. اس وقت کی ضرورت سے کوئی جا رہا ہو تو چلا جائے. میں عرض کر رہا تھا بہت اہم بات کہ یہ تو 6000 صدی اشرفی کی بات ہے. اس سے آگے کی بات یہ ہے، اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے تو اللہ کی قسم صرف آدھا دن باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. سنی بات ہے، حدیث ہے. رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جماعت روانہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. وہ تم سے بہت آگے نکل گئے. بعض روایتوں میں 5000 آگے نکل گئے، بعض روایتوں میں کہ تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں عزیزوں، دین کی دعوت کا یہ فریضہ یہ مال سے ادا نہیں ہوتا. مال کا تعلق انتظام سے ہے اور دعوت کا تعلق تیری جان تیرے جسم سے ہے. اور یہ بات حق ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ مالی عبادت سب پر فرض نہیں ہے. زکات سب پر فرض نہیں ہے، مالدار پر فرض ہے. حج سب پر فرض نہیں ہے، مالدار پر، استطاعت والے پر فرض ہے. لیکن نماز، روزہ یہ دو عبادتیں بدنی ہیں جو مالدار، غریب، وزیر، فقیر سب پر فرض ہے. شریعت نے بھی مالی عبادت کو مقدم کیا ہے جان پر. یہ ہے جانی عبادت مقدم کیا ہے مالی عبادت پر. جانی عبادت عام ہے مالی عبادت سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے بہت اہم بات کہ دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے. مال کے خرچ کرنے سے اللہ کی قسم دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دینا چاہے مال سے، نہیں دے سکتا. آپ کو نمازیں پڑھنی پڑے گی. ہاں، آپ کا فدیہ آپ کی موت کے بعد دیا جا سکتا ہے. فدیہ موت کے بعد دیا جا سکتا ہے. مال آپ کے فرائض کا فدیہ موت کے بعد بن سکتا ہے. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ پھر زندگی میں اس کی دعوت کے فریضے کا فدیہ مال کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کے فریضے کے لیے تو بدن کا استعمال اصل ہے.